बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ एक नया सबक शेयर करने जा रही हूँ और ये है बाब नंबर 16 सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मैं आज आपके साथ सबक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, यानी हम आप वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे इस सबक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना आप सब बच्चे पेज नंबर 33 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 33 के ऊपर आ जाइए। सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूंगी, उसके बाद फिर मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी, यानी मश्क शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वलादत बासत, वलादत कहते हैं पैदाइश के बारे में, यानी ये आप वसल्लम की पैदाइश के बारे में है। ठीक है, हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अरब के सबसे बड़े कबीले कुरैश के सबसे शरीफ और इज्जतदार खानदान बनु हाशिम में मक्का मुकरमा में पैदा फरमाया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल बरोज पीर 571 ईस्वी को दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ माह पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारका हुई तो ठीक इसी वक्त कसरा फारिस के बादशाह नौशेरवां के महल में इतना शदीद जल्जला आया कि महल के 14 कनगरे टूट गए। इसके अलावा आग की इबादत करने वालों के मशहूर आतिश गदा में अचानक आग बुझ गई। परवरिश और बचपन की बातें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ज़माने में अरब का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गिरदो नवाह के देहातों में भेज देते थे, जहाँ की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और खालिस अरबी जुबान भी सीख जाते थे। राजा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कबीले बनु साद की एक खातून हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के स्पुर्द कर दिया गया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र तक उनके साथ रहे और फिर वापस मक्का मुकरमा तशरीफ ले आए। कुछ अरसे बाद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 बरस हुई तो दादा का भी इंतकाल हो गया और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की जिम्मेदारी चचा हज़रत अबू तालिब ने ले ली। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन तमाम बच्चों से मुनफरिद था। न फजूल किस्म के खेल कूद में वक्त ज़ाया करते और न अपने कामों में लापरवाही बरतते, किसी फालतू बात या लड़ाई झगड़े के करीब भी न जाते, कभी मुंह से कोई बुरा लफ्ज नहीं निकालते। अपने चचा की भेड़ बकरियों के रेवड़ कहते हैं, यानी वो जो इतनी ज्यादा जो बकरियां चल रही होती हैं उनको रेवड़ कहते हैं। अपने चचा की भेड़ बकरियों के रेवड़ की निगरानी करते और इनकी देखभाल के काम में शरीक रहते। जो भी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेल जोल करता, इनसे बहुत मोहब्बत करने लगता। इसीलिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उम्र से ही अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए मशहूर हो गए थे। अपने और गैर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। क्या आप जानते हैं सादिक से मुराद सच कहने वाला और अमीन से मुराद अमानतदार है। सफरे शाम। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 12 बरस हो गई जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के साथ शाम के सफर पर गए, जहां वो एक तिजारती काफले के साथ तिजारत का कुछ सामान लेकर गए थे। जब मक्का मुकरमा से जाने वाला काफला बसरा पहुंचा तो वहां रहने वाले एक मसीह राहिब बहरा ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर पहचान लिया कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। बोहरा ने इसी वक्त हज़रत अबू तालिब से कह दिया था कि तुम्हारा भतीजा नबी बनने वाला है। इस बच्चे में वो तमाम निशानियां मौजूद हैं जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तौरात और इंजील में लिखी हुई हैं।
لہٰذا مناسب یہ ہے کہ آپ یہودیوں کے ملک میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل نہ ہوں، کہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ راہب کی باتیں سن کر حضرت ابو طالب نے اپنا سامان تجارت وہیں فروخت کر دیا اور مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ حلف الفضول۔ اسلام سے پہلے عربیوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک جنگ حرب فجار کے نام سے مشہور ہے۔ آخری جنگ فجار قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی۔ یہی جنگ حلف الفضول کے نامی معاہدے کی بنیاد بنی۔ حلف الفضول کے اہم نکات یہ تھے کہ کسی کے ہر شخص مظلوموں کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں پیش تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں، بے گناہوں اور معصوم لوگوں کے حق کے لیے بہت کوشش کی۔ کیا آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار پر زمین سے 4 فٹ اوپر ایک سیاہ پتھر دیوار پر میں منصوب ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے۔ سیاہ ہونے کے سبب اسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت بہت مشہور تھی۔ مکہ مکرمہ کی ایک نیک اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تجارت کے کاموں کو سنبھالنے میں مدد کے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، جیسے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت خوب پھیلی۔ کچھ عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت سے متاثر ہو کر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجا، جسے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہ صرف اچھی بیوی تھی بلکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلص ساتھی بھی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون بھی تھیں۔ حجر اسود کی تنصیب۔ ایک بار خانہ کعبہ کی تعمیر اور مرمت کا کام کیا جا رہا تھا۔ جب دیوار میں حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ وہی یہ سعادت حاصل کرے۔ اس بات پر جھگڑا شروع ہو گیا تو قریش کے ایک بوڑھے شخص نے یہ مشورہ دیا کہ اس تنازع کا فیصلہ اس شخص کے حوالے کر دو جو کل صبح سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا وہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہیں دیکھ کر سب لوگ خوش ہو گئے اور کہا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ جب یہ معاملہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک لایا گیا تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک چادر بچھا کر حجر اسود اس کے بیچ میں رکھ دیا اور ہر قبیلے کے سردار کو بلا کر کہا کہ وہ چادر کا کونا پکڑ کر اٹھائیں اور خانہ کعبہ کی دیوار تک لے جائیں۔ جہاں حجر اسود نصب کرنا ہے وہاں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود چادر سے اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیشہ سچ بولیں، اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے انجام دیں، دوسروں کے ساتھ دیانتداری سے پیش آئیں، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں بلکہ دوسروں کے درمیان صلح کروائیں۔ یہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جس پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کی ریڈنگ تھی۔ اب ہم لوگ آ جاتے ہیں مشق کے اوپر۔ الفاظ معنی: رخصت یعنی چھٹی، دستور یعنی رسم و رواج، راہب کہتے ہیں پادری کو، حمایت کہتے ہیں طرفداری کو، سعادت خوش نصیبی، حرب یعنی لڑائی، ٹھیک ہے، جنگ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین ڈیش میں پیدا ہوئے۔ اس کا آنسر ہے جی مکہ مکرمہ۔ حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت حضرت ابو طالب نے کی۔ لوگ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ سفر شام میں مسیح راہب بحریہ نے حضرت ابو طالب سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا بھتیجا نبی بنے گا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں مناسب الفاظ سے جملے مکمل کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر ایمان لانے والی اسلام پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھی۔ راہب بحریہ کی باتیں سن کر حضرت ابو طالب نے اپنا سامان تجارت میں ہی فروخت کر دیا۔
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر سے ہی اپنی صداقت کے لیے مشہور ہو گئے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں، تو یہاں پر ہیں جی ہمارے پاس سوالات کے جوابات، اور یہ ہے جی ہمارے پاس جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب میں بچوں کو پالنے کا کیا طریقہ تھا؟ اس کا آنسر ہے جی، یہاں سے شروع کریں گے آپ لوگ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے، جہاں کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں سیکنڈ پارٹ پر، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خاتون نے پرورش کی ان کا نام کیا تھا؟ تو ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اسے کہتے ہیں جس کے والد کی وفات ہو چکی ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، حضرت حلف الفضول کیا ہے اور اس کی وجہ کیا تھی؟ حلف الفضول کا یہ ہے، یہ والا سارا آپ لوگ پورا پیسج لکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں شام کے سفر کے دوران کیا واقعہ پیش آیا سفر شام میں، جہاں پر بتایا گیا تھا کہ آپ کے بھتیجا جو ہے وہ نبی بنے گا۔ یہاں یہ پورا کا پورا واقعہ لکھیں گے آپ۔ حجر اسود کی نصب کا واقعہ تحریر کریں۔ اب آپ لوگوں نے حجر اسود کا بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حجر اسود کی نصب کی والا پورا کا پورا آپ لوگ لکھیں گے، یہ پورا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک یہ سارا آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا آج کا لیکچر، ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے ملانے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔